اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النجم کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واقع معراج کا جو بڑا حصہ ہے، آسمانی سفر، نبی علیہ السلام کا معراج کا واقعہ، اس کے آسمانی سفر کا تذکرہ فرمایا ہے، مشرکین کا رد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو بھی صورت میں بیان کیا گیا۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ غروب ہو۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی نبی علیہ السلام نہ راہ حق کو بھولے ہیں اور نہ اس سے ہٹے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنے خواہش سے کچھ کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى، ان کا فرمان تو صرف وحی ہے، ان کا فرمان تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی حضور اپنے پاس سے کچھ نہیں پیش کر رہے، جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ مشرکین کا بھی رد، جو اعتراض کرتے تھے انہوں نے قرآن پاک کو گھڑ لیا، معاذ اللہ، نہیں، یہ اللہ ہی کی وحی ہے جو اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما رہے، تو حضور کا فرمانا بھی اللہ کی وحی کے مطابق۔ کم از کم 3 مرتبہ قرآن پاک میں ان اتبع الا ما یوحى الی، حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق، جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں ایک زبردست قوت والے نے سکھایا ہے۔ یہاں سے لے کے اگلی چند آیات، ان میں ایک ذکر تو ہے معراج کے واقعے کے تعلق سے، البتہ ایک بحث مفسرین میں یہ ہے کہ آگے ذکر ہے کس کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہے یا جبریل علیہ السلام کا؟ تو بڑی تعداد مفسرین کو ان کا خیال ہے کہ آگے جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ بعض مفسرین کا خیال ہے آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے ہے۔ اکثر کی رائے جبریل علیہ السلام کے بارے میں، البتہ بعض کی رائے یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس میں اگر ہم ریکنسلیشن کی بات کریں تو وہ یہ ہے، حضور کو سکھانے والا اصل تو کون ہے؟ اللہ، مگر اللہ نے دیا کس کے ذریعے وحی کا علم؟ جبریل کے ذریعے سے۔ تو یہ دونوں کے بارے میں مفسرین کی آراء ملتی ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں زبردست قوت والے نے سکھایا، ذو مرۃ، جو بڑا طاقتور ہے، فاستویٰ، پھر وہ جلوہ فرما ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بھی شان ہے، معراج کے شب حضور کی اللہ سے ملاقات تو ہوئی ہے نا، اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جلوہ فرما ہونے کا معاملہ۔ اور ایک رائے کہ قوت والے یہ جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور کو سکھایا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق۔ بارہ یہ دونوں آراء ہیں اور تفاسیر میں بڑے وزنی دلائل اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب آیا، پھر وہ نزدیک ہوا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، یعنی حضور سے بڑی قربت کا معاملہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ عبد تو آپ اللہ کے ہیں، تو یہ ذکر تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے وحی فرمائی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی اللہ تعالیٰ نے فرمانا چاہی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے نہیں جھٹلایا جو کچھ انہوں نے دیکھا، اور بڑا جم کر دیکھا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا پھر بھی تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا؟ یعنی معراج کے اس واقعے کا انکار کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُمْ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً انہوں نے اس کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ ایک مراد جبریل امین ہے، اور حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، بخاری شریف کی حدیث، اور جبریل کے 600 پر ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔
یعنی یہ وہ آخری سرحدیں ہیں ساتواں آسمان پر جا کر سدرۃ المنتہا، کہ اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں ہے. دیٹ از دا اینڈ. مخلوق کی اس سے آگے رسائی نہیں. اور وہ وقت آیا تو جبرائیل نے بھی کہا اس سے آگے تو میری بھی لمٹ، اس سے آگے پھر اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا یعنی آرام سے رہنے کی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو بھی چھا رہا تھا. وہ سدرۃ المنتہا جہاں ساتویں آسمان پر حد ہے، پھر آگے کوئی نہیں، وہاں پر بیری کا درخت کہا جاتا ہے کہ اس کی شاخ جو ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ چھٹے آسمان اور شاخ ساتویں آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں. وہاں پر فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو بھی چھا رہا تھا. احادیث میں ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور بھی تھا، اور وہاں بیری کا درخت، وہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور بھی تھا، اور فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں وہاں جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے. یہ دل سے سننے والی باتیں ہیں. اب یہ کیا سدرۃ المنتہا اور کیا وہاں جنت المأوا، یہ کیفیات اصل میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سونے کے پروانوں کی وہاں پر جھرمٹ لگا ہوا تھا، اور فرشتے وہاں پر موجود تھے رسول اللہ علیہ السلام کے دیدار کے لیے. ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی. جتنا چاہا رب نے اتنا دیکھا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. یہاں پر آ کر یہ واقعے کا بیان مکمل، البتہ کچھ وضاحت ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس واقعے کی تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے. اب جو ذکر آ رہا ہے وہ مشرکین مکہ کے شرک کی نفی ہے. افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا؟ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری ایک اور دیوی منات پر. یہ مؤنث نام ہے ان کی دیویوں کے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، تب تو یہ بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے. یہ باتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انت وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہی ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ جو ان کے نفس چاہتے ہیں، یعنی گمان پر چلتے ہیں، کوئی حقیقی علم تو ان کے پاس نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے پاس آ چکی ہے ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، کیونکہ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کل نفع نقصان کا مالک وہ اللہ سبحانہ وتعالی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے جن کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکتی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور پسند بھی فرمائے. اللہ کی اجازت سے ہوگی شفاعت، اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. یہ بات بار بار دہرائی گئی. یہاں معلوم ہوا فرشتے بھی سفارش کریں گے. سبحان اللہ. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں. وما لهم به من علم، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. علم ہونا چاہیے، علم دلیل ہونی چاہیے. گمان پڑھنا چلو تکے نہ لگاؤ. فأعرض عمن تولى عن ذکرنا، تو آپ اس سے منہ پھیر لیجئے جس سے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا. ولم يرد الا الحیات الدنیا، اور وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے. ذلك مبلغه من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا یہی ہے، بس دنیا ہی دنیا ان کا مقصود ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، بے شک آپ کا رب ہی
اسے خوب جاننے والا جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جنہوں نے برائیاں کمائی اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور جنہوں نے نیکیاں کمائی اللہ انہیں ان کا عمدہ بدلہ عطا فرمائے، عمدہ کام کرنے والوں کو عمدہ بدلہ اللہ عطا فرمائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ سوائے چھوٹے گناہوں کی مراد کیا ہے؟ چھوٹے گناہ تو اللہ نیکیوں سے بھی معاف فرماتا ہے۔ سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا آخر میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ زیادہ حساس کہاں ہونا چاہیے؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ یہی بات سورہ شورى میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں فرمائے کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے، اللہ تمام گناہوں سے بچائے۔ ہاں، لائسنس تو کل نہیں ہے کہ چھوٹا گناہ ہے تو چلو کر لو، نہیں، بچھو ہوتا ہے، کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بڑا کاٹے گا تب بھی چھوٹا کاٹے گا، اور کبھی چھوٹے کے کاٹنے کا معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو بڑا بچھو کاٹے چھوٹا کاٹے تکلیف تو ہوگی، بڑا گناہ ہو چھوٹا گناہ ہو مسئلہ تو ہوگا، لیکن حساسیت کیا ہے؟ وہ ہونی چاہیے بڑے گناہوں کے بچنے کے بارے میں۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، لے کر کھا رہے حرام، یہ ہوگی گڑبڑ۔ بھئی حلال بھی تو کھاؤ، حرام کھا رہے ہو لیکن اتنے آداب کے ساتھ، تو حرام سے پلا ہوا جسم تو جہنم کا مستحق ہوگا، استغفر اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو صغیرہ معاف ہو جاتے نیکیوں سے، کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور باطل نظام سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے گناہ ہو رہے ہیں، اور باطل نظام کی وجہ سے اللہ کی شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس اللہ نے تمہیں زمین یعنی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جو تم بچے تھے اپنی ماؤں کے بطن میں۔ سبحان اللہ، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس نے تقوی اختیار کیا، کس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، ماں کے بطن میں تھے نا تب بھی اللہ تم سے واقف تھا۔ زیادہ اپنی عبادات کے اور نیکیوں کے چرچے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کہنے کے دعوے نہ کرو، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ سچی بات کیا ہے؟ جس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا نا تقوی، تو وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، بتاتا ہے یہ کیا میں نے، یہ کیا میں نے، وہ کیا۔ اور جس کے دل میں یاد الہی ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اخلاص ہوگا، اس کو پتہ ہے میں جس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کو معلوم ہے، ختم ہوگی بات۔ دنیا جہاں کو بتانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور دکھاوے کا عمل ویسے بھی شرک ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس سے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اسے تھوڑا مال دیا اور رک گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک مشرک سردار تھا۔ کچھ اس کو بات سمجھ آئی، آگے بھی اس کا 29 پارے کی صورتوں میں ذکر آ جائے گا، سورہ مدثر میں بھی ذکر آئے گا۔ تو کچھ یہ حضور کے قریب آنے لگا، تو ابو جہل اور بڑے بڑے سرداروں نے اس کو روکا اور سمجھایا، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ دوست مروا دیتے نا، برے دوست مروا دیتے نا، یہ اس طرف کا ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ ذکر سورہ مدثر میں بھی آئے گا، ولید بن مغیرہ۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس سے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اسے تھوڑا سا مال دیا اور رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس سے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یہ دو آیتیں ذہن میں رکھیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک حد تک بات ٹھیک ہے، محنت کرو گے پالو گے، عربی میں بھی کہتے ہیں من جاہدہ وجدہ، جو اسٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے پا لیتا ہے۔
لیکن عام طور پر لوگ اس آیت کو دنیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، حالانکہ اگلی آیت بتا رہی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی سعی، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں آیت 39 میں جو کوشش کی بات آ رہی اصل میں آخرت کے اعتبار سے ہے، ورنہ دنیا کے بارے میں تو ہم یہ بھی پڑھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، چاہنے سے بھی شاید مل جائے، آخرت چاہنے سے نہیں ملے گی. تو یہاں صرف سعی، کوشش، اسٹرگل دنیا کے معاملات میں نہیں، اصلاً آخرت کے بارے میں، اور وہ دیکھی جائے گی کوشش قریب. اور ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے جو سعی کی جو بات ادھر ہے آیت 39 میں، یہ اصل میں آخرت کے اعتبار سے ہے. باقی دنیا میں بندہ محنت کرے مسئلہ نہیں، جائز معاملے میں جائز محنت کرے، اسباب اختیار کرے، کوئی ایشو نہیں، مگر یہ کوٹ صرف دنیا کی ہوتی ہے آیت. حالانکہ اس کا پس منظر دیکھیں اور سیاق و سباق، ریفرنس اور کانٹیکس دیکھیں، یہ آخرت کے اعتبار سے کلام ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہنساتا اور رلاتا ہے. سبحان اللہ، بدلتی کیفیات، عروج، زوال، خوشی، غمی، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بے شک وہ اللہ ہنساتا اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی اللہ مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اسی نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کیے، میل فیمیل. من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے. بہرحال جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر آتا ہے وہ مرد کی جانب سے آتا ہے، ڈیسائیڈنگ کروموزوم جو ہوتا ہے، دین وہ بنتا ہے کہ معاملہ بچی پیدا ہونی ہے یا بچہ پیدا ہونا ہے. یہ اشارہ ہے. من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے جب وہ رحم میں ٹپکایا یا ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک دوبارہ پیدا کیا جانا اسی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے غنی کیا اور دولت عطا فرمائی. یہ ایک ترجمہ ہے، غنی کیا اور دولت عطا فرمائی. جبکہ ایک اور رائے ہے کہ اقنا کا لفظ تنگ دستی کے معنی میں بھی آتا ہے، اپوزٹ. اور کیونکہ پیچھے جو باتیں چلی آئی ہیں، ہنساتا اور رلاتا ہے، زندگی موت دیتا ہے اور اپوزٹ ہے نا، تو یہاں بہتر ترجمہ ہوگا آیت 48 میں وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے غنی کیا اور تنگ دست بنا دیا. یہ اگر پچھلی آیات میں جو اپوزٹ بات ہے ان کو دیکھیں، یہ ترجمہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. تفصیلات تفاسیر میں آپ دیکھیے گا. تو اللہ ہی مال دیتا ہے، اللہ ہی تنگ دست کرتا ہے، یہ سب امتحان. اور اس پر سورہ فجر میں بھی بات کریں گے 30ویں پارے میں انشاءاللہ. وَأَنَّهُ رَبُّ شِعْرَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہی شعراء ستارے کا رب ہے. دنیا کے بہت ساری اقوام میں اس ستارے کی پوجا پاٹ رہی اور عرب کے لوگ بھی جانتے تھے، اس کا تذکرہ فرمائے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَىٰ، اور بے شک شعراء ستارے کا رب بھی اللہ ہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک وہ اللہ جس نے عاد اول کو ہلاک کیا. عاد اول یہ قوم عاد ہی ہیں. قوم سمود ان کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے، ان کو عاد ثانی کہتے ہیں. قوم عاد کے جو لوگ بچے ان سے آگے قوم سمود چلی ہے. تو عاد کو عاد اولا کہتے ہیں، سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہی جس نے عاد اول کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی تو کسی کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا. فغشاها ما غشا، پھر اس عذاب نے بستیوں کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ کر ہی رہا. غرق بھی کر دیا گیا ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں ان لوگوں کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے مخاطب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ رسول علیہ السلام ایک ڈرانے والے رسول ہیں، پہلے ڈرانے والے رسولوں میں سے. أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اسے کوئی بھی ظاہر کرنے والا نہیں. قیامت برپا اللہ ہی کرے گا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، آخرت کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو
اور تم روتے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوچھا گیا حضور سے، پہلے بھی حدیث میں نے پیش کی، آپ حضور ہنستے نہیں؟ آپ ہنستے نہیں ہیں؟ کہ میں کیسے ہنسوں؟ اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے. اسرافیل علیہ السلام جب اللہ جیسے حکم دے فوراً سور میں پھونک مارے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں بتایا اور دکھایا جائے نا قبر میں کیا ہوتا ہے عذاب کا معاملہ، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مجرمین کے ساتھ، تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے، اور اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ کے نکل جاؤ گے جنگل بیابانوں میں. اللہ اکبر. اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے اور روتے نہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے کھیل کود رہے ہو، معاف کیجیے گا، زندگی برباد کر رہے ہو، وقت کو ضائع کر رہے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے کھیل کود رہے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ ہم ادا کریں گے بعد میں. ایک خاص بات، یہ جو سورہ نجم کی آخری آیت آیت سجدہ ہے، تو جتنی آیات سجدہ قرآن میں ہیں نزول کی ترتیب میں یہ سب سے پہلی آیت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت پر سجدہ کیا. سارے مسلمان کے مشرک بھی سجدے میں چلے گئے. ایک تھا بس امیہ بن خلف، وہ زمین پر نہ ٹکیا، اس نے پیشانی زمین پر نہ ٹکائی، زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے بھی یوں کر لی. باقی مسلمان تو کیا سارے مشرک بھی سجدے میں چلے گئے. یہ شان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلاوت کی اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا، سب سجدے میں چلے گئے. یہ پہلی آیت نزول کی ترتیب میں جو نبی علیہ السلام کو آیت سجدہ والی عطا کی گئی.